أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. سورة المائدہ آیت نمبر 18. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وأحباؤه. ان آیات میں یعنی آیت نمبر 17 اور 18 میں یہودیوں کے اور عیسائیوں کے باطل عقائد اور ان کی اپنی گھڑے ہوئے مسئلے نکالے ہوئے عقیدے ان کا رد ہو رہا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 کہ لقد کفر الذین قالوا کہ کہا ان لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ اللہ وہی تو ہے جو عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے، یعنی اللہ کا یہ روپ ہے. اگرچہ اپنے اس بات پر یہ پکے نہیں رہ سکتے اور ان کو آج تک سمجھ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے ان کے آپس میں لڑائیاں بھی ہیں. اللہ بھی کہتے ہوئے جھگڑتے ہیں اور اللہ سے جدا کہتے ہوئے بھی جھگڑتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہوئے بھی ان کی نہیں بنتی، جدا کہتے ہوئے بھی ان کی نہیں بنتی. نعوذ باللہ. تو کبھی کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ اللہ جو ہے یہ ایک تیسرا حصہ ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے یہی عیسیٰ بیٹے مریم کی شکل میں آ گیا ہے. یہ ان کا عقیدہ باطلہ ہے. اور اسی طرح اپنے آپ کے بارے میں بھی ان کے یہ گمان ہے کہ ہم بڑے بڑے پیر ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں یعنی اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں. وَأَحِبَّاؤُهُ. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودی اسی طرح کہتے ہیں. قالت الیہود عزیر ابن اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو کبھی کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اور کبھی کہتے ہیں اللہ کا تیسرا حصہ ہے، اور کبھی کہتے ہیں نہیں اللہ ہی وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کی شکل میں آئے، نعوذ باللہ. اور اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے چہیتے ہیں، ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں. تو رب کریم اس کا پرزور انداز سے جواب بھی دیتے ہیں، تردید بھی کرتے ہیں کہ کیسے برے عقائد تم نے بنا لیے. من یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم. اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کو بلکہ ومن فی الارض جميعا سارے زمین والے لوگوں کو اللہ نے موت دینی ہے، فوت کرنا ہے. من یملکو، کوئی تو ایسا بتاؤ نا جو اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کا مالک ہو کہ نہیں اللہ یوں نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ. جب اللہ یہ سارے کاموں کا مالک ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کیسے بنا لیا تم نے؟ اور رہا تمہارا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، تو یہ بتاؤ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. جب تم گناہ کرتے ہو تو اللہ کی سزائیں اور اللہ کے عذاب تم پر کیوں برس رہے ہوتے ہیں؟ کبھی تمہارے اوپر کس چیز کی پکڑ، یعنی جس طرح یہودیوں کے بڑوں پر آزمائشیں آئیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کس انداز سے پکڑا، کبھی کس انداز سے پکڑا. وہ تو تمہارے پہلے تھے، وہ تو تمہارے اگوان تھے، وہ تو تمہارے بڑے تھے، پھر ان پر کیوں عذاب آئے؟ پھر تمہارے اوپر کیوں پکڑا جاتی ہے بار بار؟ جو شہیدے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دیتے. جس طرح کہ مسند احمد میں بھی ایک روایت ہے یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ راستے میں
جب لشکر جا رہا تھا تو اس کا بچہ بھاگ کر آگے آ گیا، تو وہ عورت بھاگتے بھاگتے آئی، ابنی ابنی وسعت فاخذته، میرا بیٹا میرا بیٹا، اور بھاگی اور اس کو پکڑ لیا۔ تو لوگوں نے دیکھا اللہ کے نبی، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار، اللہ کے نبی یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں تو نہیں نہ جانے دے گی۔ گویا وہ اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تو زیادہ محبت کرتے ہیں، کئی ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والی ذات ہیں، تو یہ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا واللہ ما یلقی حبیبہ فی النار، اللہ کی قسم اللہ اپنے محبوب کو آگ میں نہیں داخل ہونے دے گی۔ یعنی جو اللہ کا دشمن ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں ہوتا، اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی آگ میں نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو سزا تو نہیں دیتے۔ یہ یہودی جو کہہ رہی ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں پکڑتے ہیں؟ تو اللہ ان کے عقائد کا رد کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ آج کل بھی سننے کو ملتا ہے اور بڑا مشہور، اور لوگ نغمے پڑھتے ہیں اور نظمیں بنا لیتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عجیب عجیب الفاظ پڑھتے ہیں، یعنی نورم من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک، یا اس قسم کے الفاظ، نورم من نور اللہ، یہ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے۔ آخر اس کا کیا مطلب جا کر بنتا ہے؟ ذرا قرآن پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی عیسائی اسی طرح کہتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، بات تو ایک جا کر بن گئی کہ اللہ کے تین حصے بناؤ، ان میں سے ایک اللہ ہے اور باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک روح القدس ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح اشعار میں بھی ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، ہمارا نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور کے ٹکڑا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہاں سے لیے گئے عقائد؟ حضرت پیران پیر، پیر پیران لفظ تھا، پیران پیر مشہور ہو گیا کہ ان کے لیے اس قسم کے جملے بنائے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی ساری کائنات کے مدبر ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے سارے اختیار ان کو دے کر صاحب مختار بنا دیے۔ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ معزون بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے اذن ان کو دے رکھے ہیں، سب کچھ ان کے حوالے کر دیے، بھائی یہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی کوئی پتہ نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ عقائد باطلہ عیسائیوں اور یہودیوں کے اسی طرح تھے، حتیٰ کتنا بھی لکھتے ہیں لوگ کہ مستور سطور ہو است عبد القادر، پیران پیر عبد القادر جیلانی جو ہیں یہ ہو کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی اتنا زیادہ ان کے ساتھ محبت کے رنگ میں اس انداز سے غلوب کیا کہ اللہ کے برابر کر دیا۔ تو یہی عقائد یہود و نصارہ کے تھے، تو اللہ ان کی کتنی تردید کر رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر سورۃ المائدہ، قرآن پاک میں مختلف ان کے عقائد کی اور بھی تردید ہوئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ حضرت ابو سفیان ابن حرب، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم شام کے اندر گئے ہوئے تھے، تو جارم بالشام فی المدت التي کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان وکفار قریش، ایک معاہدے کے تحت کچھ دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ ان کا معاہدہ چل رہا تھا، تو اب یہ تجارتی قافلے ایک دوسرے کی طرف روانہ ہونے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ قافلہ شام کو بھی گیا۔ تو وہاں پر بادشاہ جو تھا سب سے بڑا عیسائیوں کا، قیصر روم ہرقل اس کو کہتے ہیں، اس نے ایک آدمی بھیجا کہ یہ جو قریش مکہ آئے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بادشاہ بلا رہا ہے۔ تو وہ اصل میں اس لیے بلایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا مختلف بادشاہوں کی طرف، تو اس کی بھی بھی ایک خط آیا ہوا تھا، تو وہ کہتے تھا کہ یہ خط آیا ہے اور مکہ سے آیا ہے، اور وہاں سے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور وہ مجھے دعوت دے رہا ہے، تو مجھے مکہ والوں سے پتہ کرنا چاہیے۔ تو کسی نے کہا جی قافلے آئے ہوئے ہیں، تو روم کے بادشاہ نے، جسے آپ شام کہتے ہیں اور اس کو کئی ٹکڑوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے،
اور کوئی اسرائیل بن گیا، کوئی فلسطین بن گیا اور کوئی شام بن گیا، تو یہ وہ علاقے تھے۔ تو اس نے بلایا، وہ آئے تو ودعا بترجمانہ، اس نے اپنے ترجمان کو بھی بلایا کیونکہ ان کی زبان انگلش تھی۔ تو اس نے پوچھا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، تم میں سے کوئی اس کا رشتہ دار ہے قریبی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا انا اقربہم نسبا، میں ان کا قریبی ہوں۔ تو اس نے کہا اس کو میرے قریب کرو، لیکن اس طرح قریب کرو کہ ادنوہ منی وقربوا اصحابہ فجعلوہم عند ظہرہ، کہ اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو تم اس کے پیچھے کھڑا کر دو اور میں اس سے کچھ سوال کروں گا۔ اگر تو انی سائل ھذا عن ھذا الرجل فإن کذبنی فکذبوہ، اگر پیچھے کھڑے ہو جاؤ میں اس سے کوئی سوال کروں گا، اگر اس نے صحیح جواب دیا تو ٹھیک، ورنہ تم خود مجھے پیچھے کھڑے ہونے والے بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن اس وقت اتنے سخت دشمنی میں تھے، فرما رہے تھے کہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، اگر مجھے یہ خطرہ اور حیا نہ ہوتا نا کہ مجھے لوگ جھوٹا، میرے پیچھے کھڑے لوگ مجھے جھوٹا نہ کہہ دیں، تو میں رسول اللہ کے خلاف دشمنی میں جھوٹ بھی بول دیتا۔ اس نے پہلا سوال مجھ سے کیا ترجمان کے ذریعے کہ کیف نسبہ فیکم، اس کا نسب تمہارے اندر کیسا ہے، خاندان نسب؟ میں نے کہا جی ہوا فینا ذو نسب، وہ بڑے نسب والا، بڑے خاندان والا ہے۔ اور پھر پوچھا حل قال ھذا القول منکم احد قط قبلہ، اس سے پہلے کسی نے اس قسم کی بات نبوت کا دعویٰ تم میں کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی کسی نے نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ حل کان من آبائہ من ملک، اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، کہ لوگوں میں جو شریف لوگ اس کے بڑے لوگ تابع دار ہو رہے ہیں، غریب غریب لوگ؟ میں نے کہا جی غریب غریب لوگ اس کے تابع دار بن رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا ایزیدون ام ینقصون، زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی زیادہ ہو رہے ہیں، بل یزیدون۔ پھر اس نے پوچھا هل يرتد احد منهم سخطة لدینہ بعد ان يدخل فیہ، کیا کوئی آدمی اس کے دین سے متنفر ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے داخل ہونے کے بعد؟ میں نے کہا نا جی ایسا تو کوئی بندہ نہیں دیکھا ہم نے۔ پھر اس نے پوچھا هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، یہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم اسے کبھی جھوٹا کہتے تھے؟ تو میں نے کہا نہیں جی ہم نے کبھی اس کو جھوٹا نہیں کہا۔ تو پھر اس نے پوچھا حل یغدر، وہ دھوکہ کرتا ہے؟ تو میں نے کہا نا جی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کلمہ داخل کرنے کا موقع مل گیا، ایک بات داخل کرنے کے موقع مل گیا مجھے۔ میں نے کہا جی نحن منہ فی مدت لا ندری ما هو فاعل فیہا، آج کل ہمارا ان کا معاہدہ چل رہا ہے، ابھی نہیں پتا وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں لم تمکننی کلمۃ ادخل فیہا شیئا غیر هذه الکلمہ، بس مجھے اسی کلمہ، اسی بات کے داخل کرنے کی طاقت تو ملی، تو میں اس کو وہ بات کہہ گیا۔ پھر اس نے پوچھا حل قاتلتموہ، اس کے ساتھ تمہاری لڑائی چلتی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی جنگیں ہو رہی ہیں۔ اس نے پوچھا فکیف قتالکم ایاہ، تمہاری ان کے ساتھ لڑائی کیسے جاتی ہے؟ میں نے کہا جی الحرب بیننا و بینہ سجال ینال منا و ننال منہ، یہ جو جنگ ہوتی ہے ایک ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی وہ بھر لیتے ہیں کبھی ہم بھر لیتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا ماذا یأمرکم، وہ کس چیز کا حکم کرتا ہے، کس چیز کی تبلیغ کرتا ہے؟ میں نے کہا جی وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلہ، تو اس نے کہا جی ایک اللہ ہی کی پکار کرو، اللہ کے ساتھ ذرے کو بھی شریک نہ کرو، جس طرح یہود و نصارہ نے اللہ کے بزرگوں کو، اللہ کے انبیاء کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا۔ فرمایا نہیں، اللہ کے ساتھ ذرے کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اور وہ کہتا تھا کہ وہ تم نے آباء و اجداد سے قصے، کہانیاں، غلط عقائد اور باتیں سن رکھی ہیں، ان کو چھوڑ دو، فرسودہ خیالات ہیں، خواہ خواہ کی باتیں ہیں جس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، نہ اللہ نے نازل کیا نہ کسی رسول نے اس کا حکم دیا۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ،
اور وہ ہمیں حکم کرتا ہے نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامن رہو، مل مل کر رہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو، اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اس نے پھر اپنے ترجمان کو کہا اس کو بتا میں نے تجھ سے سوال کیوں کیے، میں نے نسب کے بارے میں پوچھا تو نے کہا بڑے نسب والا ہے، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اسی طرح انبیاء جو ہوتے ہیں اپنے قوم اور اپنے خاندان کے اندر ہی مبعوث ہوتے ہیں۔ وہ بہت بڑا عالم تھا، یعنی عیسائیوں کا بہت بڑا وہ مربی تھا، عالم تھا، اس لیے اس نے اس قسم کے سوال کیا۔ اس نے کہا میں نے جو تجھ سے پوچھا ہے نا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے، تو نے کہا نہیں، تو میں نے کہا کہ لو کان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، کہ اگر اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ دل سے کہہ لیتا کہ یہ بھی اپنے پچھلوں میں سے کسی ایک کی پیروی کر رہا ہے۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو نے بتایا کہ نہیں، تو میں نے کہا لو کان من آبائہ من ملک قلت رجل یطلب ملک ابیہ، کہ اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو نبوت کا دعویٰ کر کے نعوذ باللہ یہ اپنے اصل میں باپ کی بادشاہت کو ہتھیانا چاہتا ہے، لیکن نے اس کی بھی تردید کر دی۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ تم اس سے کو پہلے کبھی جھوٹا کہتے رہے تو نے کہا نہیں جی، اس کو ہم نے کبھی نہیں جھوٹا کہا۔ تو میں سمجھ گیا فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، تو میں سمجھ گیا کہ جو آدمی لوگوں پر جھوٹ کو نہیں رہنے دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ بڑے اور امیر لوگ علاقے کے با اثر لوگ اس کے تابع دار ہو رہے ہیں، ہم ضعفاءہم یا ان کے ضعیف، تو نے کہا جی ضعیف لوگ اس کے تابع دار ہو رہے ہیں، وہم اتباع الرسل، اور اسی طرح رسولوں کے جتنے بھی تابع دار گزرے ہیں ہر زمانے میں اسی طرح پیسے والے، صاحب اختیار اور دنیا کی لٹر بٹر والے اور دنیا کے چال چلن والے یہ انبیاء کی باتوں کو نعوذ باللہ دھتکار دیتے ہیں، یہ دین کو پسند نہیں کرتے، نعوذ باللہ دین ان کو بور کرتا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ ان کے اندر گند اتنا رچ بس چکا ہے کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر نے پوچھا، میں نے پوچھا تو اس سے کہ وہ بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں، تو نے کہا جی بڑھ رہی ہیں، وَكَذَلِكَ عَمْلُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، تو یہ ایمان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ ایمان پھر علاقوں کے علاقے بھر دیتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے تو اس سے پوچھا يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ، کہ کوئی تم میں سے مرتد ہو جاتا ہے اس کے ساتھیوں میں سے ایمان میں داخل ہونے کے بعد، تو نے کہا نہیں جی۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، یہی ایمان ہوتا ہے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں جب وہ دلوں کی بشاشت میں شامل ہوتا ہے، دلوں کی خوبصورتیوں میں شامل ہوتا ہے، تو کبھی بھی دلوں کی اس خوشی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا یہ دھوکہ کرتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ غدر کیا ہے، تو نے کہا نہیں جی۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، تو انبیاء اسی طرح ہوتے ہیں، رسول اسی طرح ہوتے ہیں، کبھی دھوکہ نہیں کرتے۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کس چیز کا حکم کرتا ہے، تو نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وہ بتوں کی عبادت سے تمہیں منع کرتا ہے، نماز کا حکم کرتا ہے، صدق اور عفاف، سچائی اور پاک دامنی کا حکم کرتا ہے۔ پھر کہنے لگا یہ سوال جب نے مجھے بتا دیے نا، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر تو جو کہہ رہا ہے اگر سچ ہے نا، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، میرے ان قدموں کے نیچے جو زمین ہے نا اس کا وہ مالک بن کر رہے گا۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، مجھے یقین تھا، میں نے پڑھا ہوا تھا، مجھے انتظار تھا کہ وہ ایک نبی آنے والا ہے۔ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن یہ مجھے خیال نہیں آ رہا تھا کہ وہ آئے گا تم سے۔ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ میں اس تک جا سکوں گا تو میں بھاگ پڑتا اس کی ملاقات کے لیے، یعنی اس کے سامنے جو ہے نا کیا چیز مانے تھی، اس کی بادشاہت اور اس کے نوکر چاکر وہ نہ مانتے، وزیر وزراء ان کے ہاتھوں وہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہو رہا ہوں، جس طرح اس حدیث کے آخر میں آ رہا ہے۔ اور پھر کہا اس نے وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا میں بادشاہ ہوگا۔
ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث به دحیۃ الی عظیم بصرہ، پھر اس نے اللہ کے رسول کا خط منگوایا جسے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے عظیم بصرہ کی طرف، بصرہ کے بڑے کی طرف، کہ اس کو ہرقل کو دے دینا۔ فدفعہ الی ہرقل، ہرقل کی طرف اس نے پہنچایا، کیونکہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، سپر پاور حکمران تھا، بڑے سارے ممالک کے جو حکمران اور بادشاہ تھے اس کے تابع تھے، تو یوں بادشاہوں سے ہوتا ہوتا خط وہاں پہنچتا تھا۔ تو خط میں اس نے پڑھا لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الأریسیین وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ یہ خط تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے خط ہے۔ الی ہرقل عظیم الروم، عظیم الروم، روم کے بڑے بادشاہ ہرقل کی طرف سلام ہو اس آدمی پر جو ہدایت کا تابع دار ہو۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، تو مسلمان ہو جا، اپنے آپ کو دین کے سپرد کر دے، محفوظ ہو جائے گا۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھے دگنا اجر دے گا۔ ایک تو اگر عیسائیت کے اندر صحیح رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا ہے، یہ اجر بھی تجھے ملے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اگر تو مڑ گیا اپنے قدموں پر فإن علیک اسم الأریسیین، یہ جو جتنے بھی تیرے تابع دار ہیں نا، اریسیین ان کو کہتے ہیں، ان ساروں کا گناہ بھی تیرے اوپر آئے گا، کیونکہ تو بڑی رکاوٹ بن رہا ہے۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک مشترکہ بات جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترکہ ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، میرے قرآن میں بھی یہی حکم ہے، اللہ نعبد الا اللہ، یہ جو تم نے شرکی عقائد بنا رکھے ہیں یہ تو کہیں نہیں لکھے ہوئے، کبھی کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، کبھی کہتے ہو ابن اللہ ہیں، کبھی کہتے ہو 3 حصوں کا ٹکڑا ہیں، یہ تو تمہارا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ تمہاری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پکار نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ ذرے کو بھی شریک نہیں کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ایک دوسرے کو اللہ کے مقابلے میں رب نہیں بنا لیں گے۔ مولوی اور پیروں کی بات نہیں مانتے، بلکہ ان کی بات جو باحوالہ ہوتی ہے وہ مانتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی بات اسی طرح مان لی جائے تو وہ تو یوں سمجھو رب بن گئے۔ یہ رب نہیں بنانا ان کو، خدا کا درجہ نہیں دینا ان کو۔ مولوی اور پیروں کو جب خدا کا درجہ دینے لگے تو انہوں نے اپنے گمراہانہ عقائد پھیلائے، وہ ائمۃ الضالین بن گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر تم پھر گئے اور تم نے نہ مانا اس مشترکہ بات کو تو پھر سمجھ لو، گواہ ہو جانا کہ ہم تو پھر مان رہے ہیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا نا کہ خط پڑا اور فرغ من قراءۃ الکتاب کثر عنده الصخب، تو شور مچ گیا اس کے پاس، وارتفعت الاصوات، آوازیں اونچی اونچی ہونے لگ گئی، واخرجنا، ہمیں تو باہر نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا جب ہمیں نکالا نا، لقد امر عمرو ابن ابی کبشہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے، کہ اس کا معاملہ تو بھائی بہت حاوی ہو چکا ہے، لگتا یہ ہے کہ بادشاہ بھی اس کے تابع دار ہو رہے ہیں۔ انہ یخاف ملک بن الاصفر، یعنی ان سفید لوگ اور پیلے لوگوں کے جو ہے بادشاہ بھی اس سے گھبرا رہا ہے۔ فما زلت موقنا، مجھے اس وقت سے یقین ہو گیا انہ سیظہر، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے، حتیٰ ادخل اللہ علیہ الاسلام، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے بھی، میرے اندر بھی اسلام داخل کر دیا۔
ایک آدمی تھا ابن ناظور، کہتے ہیں وہ صاحب ایلیا تھا، وہ ایلیا کا حکمران تھا، اور یہ جو ہرقل تھا یہ سقفاً علی نصارى الشام، یہ جو ہے شام کے عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ اور ان کا عالم تھا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا آیا نا تو صبح ہوئی بڑا خبیث النفس ہو کر اٹھا، بعض لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کو بعض بطارقہ نے کہا، یعنی اس کے ساتھ والے جو اس کے تھے انہوں نے کہا قدستن کر نہایتک، تیری حالت ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، جب سے یہ آدمی ہے تیرے پاس آ جا رہے ہیں نا اس وقت سے تیرا ذائقہ، تیرا ڈیزائن اچھا نہیں لگ رہا۔ ابن ناظور نے کہا کہ یہ جو ہے ہرقل حظا ان ينظر فی النجوم، کہ یہ بڑے ستاروں کے اندر دیکھ کر یہ فیصلے کرتا تھا، یعنی نجومی تھا۔ تو جب انہوں نے اس سے یہ پوچھا نا کہ تو دیکھ کیا چیز تو نے دیکھی ہے، کیا تیری حالت یہ ہو رہی ہے، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے آج رات ستاروں کے اندر کہ مجھے لگتا تھا کہ ملک الختان، ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ جو ہے غالب آ رہا ہے، ذرا یہ پوچھو ختنہ کون کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں ختنہ تو یہودی کرتے ہیں، اور یہ کوئی اتنے طاقتور قوم تو ہے نہیں، جیسے چاہیں ہم مار سکتے ہیں۔ اس نے پھر اپنے سارے ملکوں کی طرف خط لکھ کہ جو بھی یہودی ان کو مار ڈال۔ چلو اس نے کہا یہ بات تو ہو گئی، فَبَيْنَهُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ أُوتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَلِكُ غسان کا ایک بادشاہ تھا، وہ بھی ہرقل کا تابع دار تھا۔ اس نے ایک آدمی بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پتہ کر کے آؤ، پتہ کر کے اس نے پھر ہرقل کی طرف بھیجا۔ جب ہرقل نے اس سے ساری باتیں پوچھی اپنے اس جاسوس سے، تب پھر کہا کہ ذرا اس کے بارے میں پتہ کر کے آؤ کہ یہ ختنہ کرتے ہیں، تو اس نے بتا جی یہ ختنہ کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا ھذا ملک ھذہ الامہ قد ظہر، یہ اگر ختنہ کرتے ہیں نا تو پھر میرا خیال درست تھا، یہ اسی امت کا ملک ہوگا اور یہی غالب آئیں گے۔ جس طرح آج کل یہودی کہتے ہیں نا کہ ہم وارث ہیں بنی اسرائیل کے، نہیں، اس وقت بھی عیسائی کہہ رہے تھے کہ اس امت کے مالک، اس جگہ کے مالک یہی امت ہوگی، مسلمان۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کی طرف جو کہ نظیرہ فی العلم، اس کی طرف ایک خط لکھا اور خود ہرقل حمص کی طرف چلا گیا، حمص میں بیٹھا رہا، حمص بھی ایک علاقہ تھا، جب تک کہ اس کا خط واپس نہ آ جائے اور اس کی رائے کے برابر جواب نہ دے۔ اس نے بھی جا کر بتایا، وہ بھی اسی طرح عالم تھا کہ یہ نبی ہے، انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بھی تصدیق کی۔ پھر ہرقل نے کہا مجھے بھی کچھ سوچنا چاہیے، پھر بہت بڑا حمص کے اندر ایک میٹنگ ہال تھا، اس کے اندر جمع کیا، پھر اس کے دروازے بند کروائے، پھر کہا یا معاشر الروم، اے روم والو، یہ آخری خطاب تھا اس کا، اے روم والو، کیا حل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تم فلاح اور کامیابی چاہتے ہو، وہاں یثبت ملککم، اور تم چاہتے ہو کہ ہمارا ملک پکا ہو جائے، اگر ہے تو فتبایعوا ھذا النبی، اس نبی کو مان لو۔ بس جی یہ بات کرنے کی دیر تھی، گدھوں کی طرح، حمر الوحش، جنگلی گدھوں کی طرح سارے بھاگے اور دروازوں کی طرف، دروازے تو بند تھے۔ جب ہرقل نے دیکھا نفرتہم، ان کی نفرت کو، وَأَیْسَ مِنَ الْإِیمَان، اور ماننے سے مایوس ہو گیا، اس نے کہا نہیں ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ جو بات ابھی کی ہے نا، اختبر بها شدتکم علی دینکم، اصل میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون اپنے دین پر پکا رہتا ہے، وہ تو میں نے دیکھ لیا کہ تم بڑے پکے ہو ماشاءاللہ، نعوذ باللہ۔ فسجدوا له ورضوا عنه، وہ اس کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اس سے راضی ہو گئے۔ فکان ذلک آخر شان ہرقل، یہ سب سے آخری خبر تھی ہرقل کی، بخاری شریف میں لمبی سی حدیث آئی ہے، یعنی اس کے بعد ہرقل جو ہے اپنے تخت و کرسی کی وجہ سے کہ سارے لوگ میرے مخالف نہ ہو جائیں، اس نے نہ مانا، ورنہ وہ مان رہا تھا کہ نبی جو توحید کی دعوت دے رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ہمارے اندر جو یہ عقائد ہیں کہ کبھی ہم انبیاء کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا حصہ قرار دے رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے ہمارا، یہ پھیلایا ہوا، میں نے اپنے دین کو پورا تلاش کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یعنی وہ بھی توحید پر راضی ہونے والا تھا، لیکن بالآخر اقرار اس کی کرسی اقرار سے مانے آئی، نعوذ باللہ من ذالک، وما علینا الا البلاغ۔